अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ म्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक तो पंजाब हुकूमत का जो एयर एम्बुलेंस का प्रोजेक्ट आ रहा है उसके बारे में मुतज़ाद अफवाहें हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट जो है गरीब मरीज़ों के लिए होगा या ये सिर्फ अमीरों के लिए होगा जो कि पैसा देकर इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इस हवाले से पंजाब हुकूमत के एक वज़ीर से मेरी बात हुई तो इस पर आपसे को मैं हकायक बताऊँगा कि ये किन के लिए है। अच्छा, दूसरा, आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब पहुंच गए हैं, जबकि जो पीटीआई है वो कोर कमांडर हाउस में उसके पाए जाने की इतलात आ रही हैं। तो हम इस पर भी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए क्या क्या अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। तीसरा दोस्तों, हम जजिस मामले पर बात करेंगे कि जो पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से बहुत अच्छा एलामिया आया है और उसमें कुछ नई पेशरफ्त हुई है, तो हम इस पर हम बात करेंगे। ये हमारे आज के मौज़ूआत होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, खुशखबरियों से बात करूंगा, मैं अच्छी अच्छी खबरों से बात करूंगा। एक तो इसी माह में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब के भी दौरे पाकिस्तान के इम्कानात हैं, जो कि 22 से 24 अप्रैल तक के इतलात आ रही हैं। और उसके अलावा उससे पहले पाकिस्तान जो है आज सऊदी अरब के दौरे पर शहबाज शरीफ पहुंच गया और वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे मुआहदे होने हैं, जो कि मैं आपको एक दिन पहले भी बताया था कि रेकोडी के मामले पर भी $1 अरब की सरमायाकारी होगी। और उसके अलावा ये जो है हमारा पीपीएल और ओजीडीसीएल में भी सऊदी अरब काफ़ी दिलचस्पी ले रहा है। पीआईए का तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ईरान के साथ जो हमारा हो रहा है वो ईरान पाकिस्तान की जो गैस पाइपलाइन थी उसका 80 किलोमीटर के ऊपर जो है ना कोई मुआहिदा पाकिस्तान की तरफ से तामीर शुरू होने का ऐलान मुतवक्को है, जो कि इब्राहिम रईसी साहब के दौरे के मौके पर होगा। तो पाकिस्तान और ईरान की कशीदगी के बाद ये एक बहुत ही एक मुस्बत पेशरफ्त है, जो कि पाकिस्तान की मईशत के लिए भी बहुत खुश आइंद है। अभी ये गैस पाइपलाइन अमेरिका की वजह से पाया तकमील तक तो नहीं पहुंच सकेगी, लेकिन आगाज़ हो रहा है और पाकिस्तान की मईशत के लिए ये बहुत बेहतर आगाज़ है। दोस्तों, सऊदी अरब के इस दौरे पर वज़ीर ख़जाना के साथ शहबाज शरीफ साहब गए हैं और कमर्शियल परवाज़ पर गए हैं। तो ये दौरा बहुत अहम है और अचानक हुआ है। इससे पहले इतला थी कि जो सऊदी प्रिंस हैं सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, वो पाकिस्तान आएंगे, तो वो तो शायद अगले माह आए, अभी उसके बारे में तो हतमी इतला नहीं है। लेकिन ये दौरा और इसी चंद दिनों में ईद से पहले, ये ईद से पहले ईद होगी हम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि जो मुआहदे होने हैं इसके असरात हमारी मईशत पर बहुत गहरे पड़ेंगे। तो मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ कि अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, हमारे मसाइल हल हो रहे हैं और ये मसाइल इंशाअल्लाह हल होंगे। तो इस हवाले से ये हम सब के लिए एक नहायत अच्छी बात है कि हमारी मईशत मुस्तहकम हो रही। आप गलियों बाज़ारों में भी बात करें, मेरी तो अक्सर बात होती है, मैं दुकानदारों के पास भी जाता हूँ तो वो भी पुरुमीद नज़र आते हैं। हत्ता कि जिन पर टैक्स लग रहा है वो भी अब दुकानदार टैक्स देने के लिए तैयार हैं और कहते हैं कि यार किसी भी तरह से ये मामला बेहतर हों, क्योंकि हर शख्स अब तंग आ चुका है। इतना बिगाड़ किया था तहरीक इंसाफ ने, अब उसकी पहचान आवाम को हो रही है। तो दोस्तों, ये तो हैं अच्छी अच्छी खबरें। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, हम अपने एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट की तरफ। दोस्तों, एयर एम्बुलेंस के बारे में ये अफवाहें थी कि ये सिर्फ उसी तरह से होगा जैसे इससे पहले पाकिस्तान में आपको पता ही है कि जब भी कोई बहुत अमीर बंदा बीमार होता था उसको पाकिस्तान से लेके जाने के लिए एयर एम्बुलेंस मंगवाई जाती थी, जो कि किसी और मुल्क से आती थी और फिर वो जाती थी। तो तासुर ये बन रहा था कि अब भी ये जो सहूलत होगी ये सिर्फ अमीर मरीज़ों के लिए होगी। तो इसी हवाले से मैंने पंजाब हुकूमत की एक वज़ीर साहब से रब्ता किया और उनसे मैंने पूछा कि जी क्या ये गरीबों के लिए है या इसमें कोई अमीरों या सिर्फ अमीरों ही इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत ही मुस्बत और नहायत हौसला अफजा था और मेरे लिए हैरान कुन भी था। तो वज़ीर का कहना ये था कि ये जो मंसूबा है ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है, यानी कोई ऐसी नागहानी हादसा हो जाए, कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए जिसमें मरीज़ों को फौरी तौर पर किसी बड़े हस्पताल मुंतकिल करना हो, तो उसके लिए ये एयर एम्बुलेंस हरकत में लाई जाएगी। या उसके अलावा कोई ऐसे मरीज़ हों जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हो
اور وہ سرکاری ہسپتال میں، تو انہیں بھی ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال منتقل کرنے کے لیے یہ سہولت استعمال کی جائے گی۔ یعنی یہ سہولت جو ہے یہ صرف اور صرف غریبوں کے لیے ہے، ابھی تک یہ امیروں کے لیے تو اس میں کہیں پر بھی کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تو شروع ہی صرف غریبوں کے لیے ہو رہی ہے، تو یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ تو میرے خیال میں یہ پنجاب حکومت کا بہت زبردست قدم ہے، اور ایسے ہی مزید فیصلے انہیں کرنے چاہیے۔ پنجاب حکومت کی بات چل رہی ہے تو میں آپ کو ایک اور بھی واقعے کی طرف آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا۔ آج میں نے بیان پڑھا صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات صاحب کا۔ رانا سکندر حیات صاحب نے ایچیسن کالج کے پرنسپل پر یہ الزام لگایا کہ مائیکل تھامس جو ہے وہ اپنی ایکسٹینشن چاہتے تھے، اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ کرپشن میں ملوث تھی۔ یہ بہت ہی گھٹیا اور انتہائی شرمناک الزام ہے ایک ایسے پرنسپل کے اوپر جس نے ایک اصول کے اوپر سٹینڈ لیا تھا کہ یہ فیس معاف نہیں ہو سکتی احد چیمہ کے بچوں کی۔ تو ابھی احد چیمہ صاحب نے کہہ تو دیا کہ وہ اپنے بچوں کی فیس ادا کریں گے، نہیں معلوم کہ انہوں نے فیس دی ہے یا نہیں دی، لیکن صوبائی وزیر تعلیم نے یہ جو الزام لگایا ہے یہ بہت ہی شرمناک ہے۔ یہ اسی طرح ہے، ابھی میں بات کرتے کرتے میں آپ سے کہہ دوں کہ جو صوبائی وزیر تعلیم ہے وہ بہت زیادہ کرپشن کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم جو بھی نوکریاں دیں گے یا دی ہیں انہوں نے جناب ابھی سے ہی نوکریوں کو پیسے لینے شروع کر دیے ہیں۔ وہ کوئی بھی تعیناتی یا ٹرانسفر ہوتا ہے اس کے پیسے لیتے ہیں، وہ تو بہت ہی کرپٹ انسان ہے۔ اب میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں بیٹھ کر اس طرح کے الزام لگانے شروع کر دوں بلا ثبوت، اور جو ہے نا بس جو دل میں آئے کہہ دوں۔ تو پنجاب حکومت جو حد تک عزت کا نیا قانون لا رہی ہے، مجوزہ طور پر جو قانون ہے اس کے اندر یہ شک رکھی گئی ہے کہ جو بھی کوئی جھوٹا الزام لگائے گا اس کے لیے خصوصی عدالتیں بنیں گی الگ سے، ان کے جو کیسز ہوں گے وہ الگ عدالتوں میں چلیں گی، اور وہاں پر 3 ماہ کے اندر اندر ان عدالتوں کو فیصلہ کرنا ہوگا، اور ان کو جرمانے ہوں گے۔ جو جرمانہ نہیں دے گا اسے قید میں بھی رکھا جائے گا، اور اس کا چینل بھی بند کروایا جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا یہ جو وزیر صاحب کا جو الزام ہے یہ بھی حد تک عزت کے زمرے میں آتا ہے۔ اب صوبائی وزیر جو ہیں رانا سکندر حیات صاحب، اب یا تو وہ اس کے اوپر ثبوت دیں کہ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے ان کے پاس کرپشن کے ثبوت ہیں، ورنہ وہ ان سے معافی مانگے، اور پنجاب حکومت کو اس وزیر سے استعفیٰ لینا چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنی شروع کر دیں اور آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہ ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میں مریم نواز صاحبہ سے مطالبہ کروں گا کہ احد چیمہ کی خاطر پارٹی کو اتنے لو لیول پر مت لے کے جائیں، اپنے وزراء کو سمجھائیں۔ تنقید ایک الگ چیز ہے، جھوٹی خبر پھیلانا ایک بالکل الگ معاملہ ہے۔ تو یہ جو صوبائی وزیر ہے سکندر حیات، اس سے استعفیٰ لیا جائے یا اسے ثبوت مانگے جائے۔ یہ ثبوت نہ دے سکے تو اسے برطرف کر کے استعفیٰ لینا، یا اس سے استعفیٰ لیا جائے، اسے برطرف کیا جائے۔ تو اب دوستو ہم بات کریں گے پنجاب بار کونسل کی۔ پنجاب بار کونسل نے کل ہی ایک اپنی جو پریس ریلیز جاری کی تھی، اعلامیہ جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے استعفے کے معاملے پر انہوں نے مسترد کیا، اور اس کو کہا کہ یہ بہت ہی غلط ہے، اور ہاں ساتھ یہ بھی کہا کہ 3 ججز کے اوپر حاضر سروس 3 ججز پر مشتمل کمیشن بنایا جائے۔ پاکستان بار کونسل کی یہ جو تجویز ہے بہت ہی صائب یعنی بہت بہتر تجویز ہے، اور یہ واضح بھی کر رہی ہے کہ ان لوگوں کا ایجنڈا کچھ اور تھا۔ آپ دیکھیں جو خطوط لکھے گئے ان ججز نے کوئی ثبوت نہیں دیا، اس کے بعد مزید صورتحال کو گھمبیر کر دی گئی کہ اس میں جو ہے نا ججز کو اور خط بھیج دیے گئے اینتھراکس والا، جس کے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جس کے اندر وہ زہر پایا جا رہا ہے تھوڑا سا سنکھیا والا۔ تو یہ صورتحال ساری کی ساری صرف ایک ہی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو سازشی قوتیں تھیں وہ ملک کے اندر انتشار، مزید انتشار پیدا کرنا چاہتے تھی۔ پہلے لیاقت چٹھا سے شروع ہوا، پھر یہ 6 ججوں کو لے آئے، اب ججوں کو خطوط بھیج دیے گئے ہیں، اور یہ پشاور میں کسی کو نہیں گیا، یہ سارے خطوط یہاں پر پنجاب، اسلام آباد اور سپریم کورٹ میں ہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں گئے ہیں۔ تو یہ واضح ہے کہ ان کا ایجنڈا صرف اور صرف انتشار ہے، وہ تفتیش نہیں چاہتے۔ اگر تفتیش ہوتی تو جسٹس تصدق جیلانی صاحب کے اوپر بھی ہو سکتی تھی،
یا وہ ان سے مطالبہ کر دے کہ کوئی فل کورٹ پر بھی تھم سکتی تھی بات، لیکن وہ فل کورٹ پر بھی نہیں تھم رہے، وہ جناب استعفیٰ دیں، انہوں نے کبھی بندیال سے استعفیٰ نہیں مانگا۔ تو اب جو ہے چیف جسٹس کو ڈٹے رہنا چاہیے اور اس سازش کو ناکام بنانا چاہیے۔ پاکستان کے لیے موجودہ چیف جسٹس اور جو آنے والے چیف جسٹس ہیں منصور علی شاہ صاحب، وہ ان کا جو دور ہوگا ایک درخشاں دور ثابت ہوگا، اس میں انصاف کا نظام بھی سربلند ہوگا اور آئین کی پاسداری بھی بہتر ہوگی۔ اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان دو ججز کے دور میں جو ہمارا انڈیکس ہے نا، جو ہم کوئی 140 میں 138ویں نمبر پہ، ہم اس میں نیچے آئیں گے اور بہتر ہوگا ہمارا۔ تو ہمیں ایسے ہی ججز چاہیے جو ہمارے اس نظام کو بہتر کریں۔ تو دوستو آخر پر چلتے چلتے میں ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا شاہد خاقان عباسی صاحب کی نئی پارٹی کے حوالے سے۔ تو دوستو میرے خیال یہ پروگرام بھی کافی طویل ہو گیا ہے، میں اس کو نیکسٹ پارٹ کے اندر ڈسکس کروں گا۔ ساتھ ہی خیبر پختونخوا کا ایک اور معاملہ بھی ہے، وہ بھی میں نے ڈسکس کرنا تھا، بلکہ میں نے آپ سے پروگرام کے آغاز میں کہا بھی تھا کہ شہباز شریف سعودی عرب میں اور خیبر پختونخوا حکومت کور کمانڈر ہاؤس میں، جس دن سے یہ خبر آئی ہے ابھی تک کسی ایک حکومتی ترجمان نے اس کی تردید نہیں کی۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ یہ لوگ شام کو کور کمانڈر ہاؤس میں حاضری دیتے ہیں، دن میں فضولیات بولتے ہیں، بک بک کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے نا دشنام ترازی کرتے ہیں، شام کو اسی اسٹیبلشمنٹ کے چرنوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ان کا معیار ہے دوستو۔ تو اس کے ساتھ ہی دوستو مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ کسی اور موضوع پر اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں، شکریہ، اللہ حافظ۔